اس ہفتے پاکستانی سیاست میں بہت کچھ ہوا. ہم نے سیاست کے بہت سے بدلتے رنگ دیکھے. ایک طرف تو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ایک جلسے کی صورت اختیار کر کے اختتام کو پہنچا، جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ انتخابی اصلاحات اور نیب ترامیم فوری طور پر ہو گئیں. مشکل فیصلے لینے سے گھبرانے والی حکومت نے فوری طور پر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا مشکل ترین فیصلہ لے کر عوام کو ہی مشکل میں ڈال دیا. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. خان صاحب کہہ رہے ہیں 6 روز کا الٹیمیٹم ہے، اس بار وہ تیاری کے ساتھ نکلیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دوران ڈیل کا شور بھی سنا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی بات گشت بھی ہوتی رہی. اب ڈیل ہوئی ہے یا ڈھیل ہوئی ہے، حکمت عملی تھی یا فیس سیونگ تھی، خان صاحب دھرنا کیوں نہ دے پائے، یہ فیصلہ کیوں کر بدلا، یہ سارے سوالات ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. ایاز صاحب، پہلے تو آپ بہت امپریس تھے خان صاحب جو کراؤڈ اکٹھا کرتے تھے اپنے جلسوں میں. یہ بتائیے گا کہ کتنا سکسیسفل رہا ان کا لانگ مارچ اور وہ کس طرح مجبور ہو گئے یہ فیصلہ لینے پر؟ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوا یہ سب کچھ یا کوئی پریشر تھا؟ دیکھیے، تجزیوں میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ اینک سازوں کا ہوتا ہے. جو اینک سازوں کی دکان ہو، جو بہت اہم وہ کرتے ہیں کہ کون سا چشمہ آپ کے آنکھ مبارک پر لگاتے ہیں، اور اسی چشمے سے کبھی سبز رنگ نظر آ جاتا ہے، کبھی لال رنگ نظر آ جاتا ہے. اور میں وہ دیکھ رہا تھا جیسے جیسے آپ وہ اپنا وہ شروع میں وہ کر رہی تھی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ جلسے میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ ہے اور سب کچھ ہے. تو یہ اینک کا کمال ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا یا سب ذرا وہ سن بھی لیں تھوڑا سا، وہ صبر جو ہے ذرا تھوڑے گھوڑے ذرا تھوڑے روک کے. اور سارے پنجاب میں آپ نے یرغمال بنا دیا اس کو. اچھا، رات سے کاروائیاں آپ نے شروع کی، گھروں پہ وہ کر کے. اور ایک یہ نہیں آپ کو کوئی بتا دیں کہ یہ جو طریقہ ہے گھروں میں چھلانگے لگانے کا، وہ جو آج جو اس کے وہ جو ہے وہ کانسٹیبل کمال کا اتنا وہ کر رہے ہیں، اور پولیس والوں اور جو پیچھے جو تھپکی دینے والے جو ہیں وہاں پہ اس کو بھیج کے اگلوں نے فائرنگ ہی کرنی ہے. پھر آپ گئے ہاتھ لگانے، اور کوئی پیسے ٹکا بھی وہاں دے کر آئے ہیں یا وہ سکا وہاں سے وہ آپ واپس چلے آئے ہیں. ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم دردی ہے، ہم دردی ہے، وہ ہے، کچھ دیے نہیں. ہم پولیس بیچاری رات کو آپ نے تعینات کر دی، اور کوئی جا کے آپ مطلب آپ کا فرض بنتا تھا یہ جو ہے وہ بننا پوچھنا، اور کسی نے پانی پہنچایا ہے، کوئی چائے پہنچائی ہے. میدان جنگ آپ نے لاہور سے اسلام آباد، کوئی شہر نہیں تھا نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک جلسہ نظر آ رہا ہے. اس دن دھرتی جو ہے، اور جو پٹواریے تھے، یہ پٹواری ویسے پیار سے آپ وہ جو نون لیگ کے حمایتی ہوتی ہیں ان کو وہ نام عرف عام میں آپ دے دیا گیا ہے. وہ ایک پٹواری پریس کانفرنس کرتا تھا اس دن، میرا خیال ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں قائم ہوا ہے. کبھی حمزہ شہباز آ رہے ہیں، کبھی ہماری ہردل عزیز مریم اورنگزیب آ رہی ہیں، مریم نواز بھی آئیں، کبھی ہماری دختر انقلاب مستقبل کا انقلاب. وہ انہوں نے تو اس کو ٹی وی کو اس دن چھوڑا ہی نہیں. ادھر یہ ہو رہا ہے، اور ایک ایک چیز پہ یہ 4 تبصرے کرتے تھے سارے، باری 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 باری. اور اٹک پل سے وہ آئے، آپ نے ایسے وہاں کھڑا کیا ایک ایک کنٹینر، اس میں مٹی، دوسرا کنٹینر اس کے اوپر جس میں ریت، کئی جگہ مچھلیاں وہ اور آپ نے اس دن پورے ٹرانسپورٹ نظام کو، اور بیچارے ان کنٹینر والوں کی سختی کیا ہے، کوئی قانون پاس ہونا چاہیے، پکڑ دکڑ کر کے سارا. میرے خیال اس دن وہ کراچی کا بندرگاہ بند، کراچی سے جھڑپیں ہو کے وہاں ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ سارا کمال اینک ساز اور چشمہ جو آپ پہنتے ہیں اس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ کو لال نظر آ رہا ہے یا کالا نظر آ رہا ہے. کہ وہ آپ جو کہتے ہیں چشمے والی سرکار، ایک وہ ٹی وی پہ بھی آتے تھے، وہ آپ نے خاور کی اینک بھی دریافت کی تھی اسی پروگرام میں. تو یہ سارا اس کو ہے. اور اس دن آپ نے پورے ملک کا تماشا بنا دیا. اور ایک بات ہے، جس کو یہ تانا دیا جاتا تھا برگر پارٹی، ممی ڈیڈی پارٹی، اس دن انہوں نے لڑ کے سارا دن ہمارے محترم وزیر داخلہ دفتر میں بیٹھے رہے. کبھی یہ والی منہ چوپر جاتی تھی، کبھی وہ والی جاتی تھی، دفتر سے نکلے نہیں. میں داد دیتا ہوں، سلوٹ دیتا ہوں ان کو.
اور اس کے بعد یار وہ فوٹیج آپ کبھی دیکھ لیں یا دکھا دیں جو کل وزیر اعظم جو ہے وہ پولیس کے پاس گئے کہ آپ کو یہ ہے قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یار نہ ان پولیس والوں کو آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ ان کی آواز میں وہ تھوڑا جو ایک وہ جذباتی وہ تھوڑا لگاؤ ہوتا ہے. وہ پولیس والے حیران دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ بندہ، کی سانو کیا کی رہا ہے. وہ مطلب آپ کی انہوں نے سارا وہ نیند حرام کر دی. آپ کے گلے کبھی تو گلے بیٹھتے تھے نا جی ٹی روڈ سے آ کے داتا دربار کے سامنے. کل کا ریکارڈ ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھے، پرسوں کا ریکارڈ ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہلکان ہو گئے. اچھا میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ دھرنا کیوں نہیں ہوا؟ پریشر تھا یا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم سنتے رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک بات سنیں 7-8 بجے آج کے دن میں آپ سے کہتا ہوں مال روڈ پہ آپ اور میں 15 منٹ دھرنا دے سکتے ہیں. اور جس کسی کو خیال ہو 24 گھنٹے ورکر جو ہیں آپ کے وہ کرتے رہے ہیں، آپ اپنے لیے وہ کر کے کہیں کہ یہاں پہ دھرنا آپ دے دیں، مطلب کوئی بات ہے؟ اور بالکل عقل مندی کی بات کی. وہاں پہ وہ دھرنا دے دیتے اور مزید اس میں کرتے. یہاں تو لیڈروں کو اپنے ورکروں کا خیال نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کہاں جھونک دیتے. اور ایک اور چیز، مولانا فضل الرحمان جا رہے ہیں اسلام آباد، ان کو کھلی اجازت ہے وہ کر کے. اور جو آ رہے ہیں مہنگائی تو بھول ہی گئے. ہاں مہنگائی تو ختم ہو گئی ہے. مہنگائی مارچ ہو رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری مہنگائی مارچ وہ کر رہے ہیں. وہ سب کو اجازت ہے. وہ آپ کے اوسان پہ یہ کون سے بیٹھ گئے ان کو نہیں آنے دینا. اور پیچھے سے، اور شکر کریں نیوٹرلوں کا، انہوں نے کوئی تھوڑا سا ٹیکے شیکے لگا کے ان کو کہ وہ بھی رانا ثناءاللہ بیٹھے رہے. تو میں یہ داد دیتا، ہل گئی پاکستان کو آپ نے ہلا دیا. اچھا وہ خرچہ کریں، تخمینہ لگائیں کہ خرچ اور برباد کتنی وہ معیشت کوئی. آپ کہہ رہے ہیں جلسہ وہ ہو گیا. میں نے کہا کمال اینک سازوں کا، ٹھیک ہے، چشمے کا کمال.